بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ایک لمحے میں قصہ تمام ہو گیا تھا۔ معمولی سی بات بگڑ کر سنگینی صورت اختیار کرتی تمام حدیں پار کر گئی تھی۔ اس صورتحال نے وہاں موجود سب لوگوں کو برتہ حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ صوبان ڈرا سہما سمرین سے چپکا ہوا تھا، جبکہ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ بات یقین و بے یقینی کی حدوں سے دور جا چکی تھی۔ اس لمحے کی تلخ حقیقت چیخ چیخ کر اس سے وہ سوال کر رہی تھی جس کو اس نے صرف اور صرف اسی لمحے کی خوف سے برداشت کیا تھا۔ صفاق گرجدار آواز مدھم ہو گئی تھی۔ گھر کی فضا خاموش تھی۔ سب کی افسردہ و ملول نظریں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں، جبکہ سپاٹ بے تاثر چہرہ لیے سمرین بیٹے کو سختی سے اپنے ساتھ بھینچے ہوئے اپنی زندگی میں آئی ہر آزمائش، دکھ و تکلیف، ہر نشیب و فراز سے جواب پانے کے لیے ماضی کے دروہ کرنے میں مہو ہو گئی تھی۔ عرفان احمد، جاوید احمد اور آسیہ بیگم تینوں بہن بھائی اپنی شادی شدہ زندگیوں میں خوش اور مگن تھے۔ عرفان احمد اور فوزیہ بیگم کے 2 بچے سفیان احمد اور عائشہ تھے، جبکہ آسیہ بیگم اور ظہیر کے 4 بچے تھے، عمران، زہیب، عروج اور فہد، جبکہ سب سے چھوٹے جاوید احمد اور شہناز بیگم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ سمرین احمد اور مائرہ احمد تینوں بہن بھائیوں میں اتفاق تھا۔ ان کی باہمی محبت بھی مثالی تھی۔ عرفان احمد کی بیٹی کی شادی آسیہ بیگم کے بڑے بیٹے عمران سے ہوئی تھی۔ جاوید احمد کی بڑی بیٹی مائرہ کی شادی ان کے دوست کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں قیام پذیر تھے، اسی لیے دونوں کے بچوں میں گہرا انس تھا۔ عائشہ اور مائرہ کی شادی کے بعد گھروں میں بڑوں کے علاوہ اب سفیان اور سمرین تھے۔ گو کہ دونوں کی عمروں میں 2 سال کا فرق تھا، مگر عمر کا یہ فرق بہت پہلے دوستی نے اور پھر محبت نے پروان چڑھتے ہوئے مٹا دیا تھا۔ دونوں کی محبت پاک اور رشدی تھی، زندگی کے تمام دلکش رنگوں کو سمیٹے زندگی کا احساس دلاتی، اور اسی خوبصورت احساس کو عرفان احمد اور فوزیہ بیگم نے محسوس کرتے انہیں خوبصورت رشتے میں باندھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے سفیان سے اس کا ذکر کیا تو سفیان کی خوشی دیدنی تھی۔ من چاہی خوشی خواہش و تحمیل کے نزدیک تھی، اس سے بڑھ کر وہ چاہ بھی کہہ سکتا تھا۔ محبت سرخرو ہو کر مقدس بندھن میں بندھنے والی تھی۔ بیٹے کی خوشی اور رضامندی نے عرفان احمد کو جاوید احمد کے سامنے سوالی بنایا۔ سفیان انہیں بے حد عزیز تھا، آنکھوں کے سامنے پلا بڑا تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنا خون تھا۔ اچھی نوکری تھی، انہیں رشتہ دل و جان سے منظور تھا۔ یہ خیال بھی تسکین بخش تھا کہ بیٹی تمام عمر نسلوں کے سامنے رہے گی۔ پہلی بیٹی بیاہ کر دوسرے شہر جا بسی تھی، اور سمرین تو تھی بھی ان کی لاڈلی بیٹی۔ گھر بھر کی رونق، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سو رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ سمرین تک یہ خبر پہنچی، وہ بھی مسرور تھی، دل شاد تھا، فضاؤں میں جل ترنگ سے بجتے سنائی دیے تھے۔ ایسے میں سفیان کی اس لیے آمد اور قول و قرار اسے ہواؤں میں مہو پرواز کر گئے تھے۔ سمرین، آج میں بہت خوش ہوں، اور ان خوبصورت یادگار لمحوں کو گواہ بنا کر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا، اپنی محبت کے حصار میں رکھوں گا۔ کسی دکھ کی تم تک رسائی ممکن نہیں ہوگی، اور تمہاری خوبصورت ظاہر آنکھیں، ان میں کبھی نمی نہیں آئے گی۔ سمرین کا ہاتھ تھامے اس کی زبان ہی نہیں، دل اور ہر انداز سے محبت برس رہی تھی۔ سمرین کی دھڑکنیں اس کے ایک ایک لفظ پر نثار تمام یقین سمیٹ رہی تھی۔ البتہ وہ اس وقت شرارت سے مسکرائی۔ اچھے ڈائلاگز ہیں، یہ ڈائلاگز نہیں، میری محبت کی سچائی ہے۔ ابھی نہ صحیح، لیکن بہت جلد تمہیں میری ہر بات سچ لگے گی، وہ وثوق سے بولا۔ مجھے اب بھی آپ کی ہر بات پر یقین ہے۔ جبھی وہ فوراً بولی، تمہارا یقین ہمیشہ قائم رہے گا، تمہارا یقین ہمیشہ قائم رہے گا سمرین، وہ پختہ لہجے میں بولا تھا۔ سمرین کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اگلے چند دن صلاح مشورے میں گزر گئے تھے۔ آسیہ بیگم بھی بھتیجے اور بھتیجی کی شادی کی خیر پر بہت خوش ہوئی تھیں۔ تمام بڑوں کا ارادہ منگنی کے بجائے سیدھا شادی کرنے کا تھا، سو اسی متعلق باتیں کر رہے تھے۔ البتہ جب بات ایک دوسرے سے ہوتے ہوئے زہیب تک پہنچی، تب وہ حیران کم اور علم کی تصویر زیادہ بن گیا تھا۔
اس کے اندر گویا طوفان برپا ہو گیا تھا۔ دماغ شدت غم سے بے قابو ہو رہا تھا، مگر ان دونوں کا رشتہ آنن فانن طے ہوا تھا۔ وہ احتجاج کرتا بھی تو کیسے؟ اب کون سنتا اس کی؟ کیسے وہ اپنی کیفیت کسی کے سامنے بیان کرتا؟ خاندان کے ہر فرد کی رضامندی اور سب سے بڑھ کر سفیان اور سمرین کی محبت کی خبر اسے پست کر گئی تھی۔ وہ چپ رہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بڑوں نے چند دنوں میں تمام معاملات طے کر لیے تھے۔ نیک خواہشات دونوں کے لیے بہترین مستقبل کی دعاؤں کے سنگ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ مائرہ اور عائشہ بھی آ گئی تھیں۔ گھر میں رونقیں عروج پر تھیں۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ بے شمار خوشیاں سمیٹے شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ فضائیں بھی ان دونوں کے ملن پر جشن منا رہی تھیں، اور وہ دونوں خوشیوں اور مسرتوں کے ایک ایک لمحے کو دل کی کتاب پر محبت کی روشنائی سے رقم کرنے میں مگن تھے۔ زندگی نئے سرے سے ان کے استقبال کے لیے مہو انتظار تھی۔ دونوں نکاح جیسے مقدس رشتے میں بن گئے تھے۔ مبارکباد کا شور سبھی چہروں پر بکھری مسکراہٹوں کو گہرا کر گیا تھا۔ شادی کو 2 ماہ کا عرصہ پلک جھپکنے میں گزر گیا تھا، لیکن ان گزرے 2 ماہ میں سفیان نے اپنا کہا سچ کیا تھا۔ سمرین نے اس کی بے شمار محبتوں کے حصار میں ایک ایک لمحہ محسوس کیا تھا۔ ہر دن خوبصورت تھا، خوشگوار، یادگار، بہترین اور مکمل تھا۔ ایسے میں نئے مہمان کی آمد کی نوید نے خوشیوں کو دوگنا کر دیا تھا۔ سفیان طمانیت سے بھرپور دل لیے مخمور آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سمرین اس کی نگاہوں کی حدت محسوس کرتی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نظروں کے تصادم پر وہ مسکرایا۔ گھورنے کی وجہ؟ سمرین کا لہجہ شوخی لیے ہوئے تھا۔ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ، یہ انمول خوشیاں ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں مقید کر رہا ہوں۔ وہ دھیمے مگر چاہت سے بھرپور لہجے میں بولا، اور سمرین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے نزدیک کر لیا۔ اس نے بھی کوئی مزاحمت نہ کی۔ دن رات، صبح شام، ہر لمحہ، ہر پل گویا ان دونوں کی خوشیوں سے دامن بھرنے میں مگن تھے۔ لیکن اچانک بہت جلد سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ ہاں، واقعی ٹوٹ گیا تھا۔ تمام خوشیوں پر ماتم چھا گیا تھا۔ ایک حادثہ 3 جانب پل بھر میں نگل گیا تھا۔ اس شام شہناز بیگم کے دل میں شدید درد اٹھا تھا۔ جاوید احمد اور سفیان گھر میں ہی تھے۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جانے کے لیے جلد بازی میں وہ گھر سے نکلے تھے، لیکن عجلت اور پریشانی میں ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ایک بدترین کار ایکسیڈنٹ انہیں حقیقی سفر کا مسافر بنا گیا۔ وہ تینوں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ خوشیاں بھی جیسے روٹ گئی تھیں۔ عرفان احمد، فوزیہ بیگم جوان جہان بیٹے کی موت پر غم سے نڈھال، بھائی اور بھابھی کی موت پر الم کی تصویر بنے تھے۔ خاندان والے بھی ان کے دکھ میں برابر کے شریک تھے۔ سب ان کے ساتھ تھے، لیکن غم تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سمرین کی حالت وحشتناک ہو جاتی۔ دکھ، درد، کرب و بے یقینی کا موسم اس کی آنکھوں میں ٹھہر سا گیا تھا۔ کوئی دلاسا، کوئی تسلی اس کے اجڑے دل کو آباد نہیں کر پائی تھی۔ وہ مرجھا کر رہ گئی تھی۔ نہ اپنا خیال رہا تھا، نہ اپنے اندر سانس دیتے اس ننھے وجود کا، جس کی آمد کا ایک ایک دن وہ سفیان کے ساتھ بیٹھ کر پوروں پر گنتی تھی۔ اس کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ سب سمجھاتے اور وہ چپ چاپ سنتی، کبھی سر ہلا دیتی اور کبھی سنی انسنی کر دیتی۔ عرفان احمد اور فوزیہ بیگم نے اس کے لیے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اسے یاست بھری خول سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ بیٹا، ہمارا غم سانجھا ہے، لیکن یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ غم ٹھہر جاتے ہیں، لیکن وقت نہیں ٹھہرتا، اور وقت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کرب اور اذیت کی شدت کو کم کرتا ہے۔ بیٹا، سفیان تو چلا گیا، مگر اس کی آخری نشانی کے لیے تم اپنا خیال رکھو۔ سفیان ہوتا تو کیا وہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر خوش ہوتا؟ نہیں نا۔ تو بیٹا، اس کے سکون کے لیے خود کو سنبھالو۔ فوزیہ بیگم نے نرمی سے سمجھایا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، البتہ ان کے گلے لگ کر آخری بار خوب دل کھول کر روئی تھی۔ انہوں نے بھی سمرین کو رونے دیا تھا۔ اس کی آئندہ زندگی کے لیے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونا ضروری تھا۔ بوجھ ہلکا بھی ہوا تھا، غم قدرے کم بھی ہو گیا تھا۔
دن گزر رہے تھے۔ سمرین نے سفیان اور اپنی اولاد کی خاطر خود کو سنبھال لیا تھا۔ تایا جان اور تائی جان بھی اس کا خیال رکھتے۔ سفیان کے بعد اب وہی ان کے لیے سب کچھ تھی۔ سمرین نے ایک بہت پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا، جس کی پہلی جھلک ہی اس کو نئی زندگی کا پتہ دے گئی تھی۔ سمرین کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ سفیان کی یاد نے دل بیتاب بھی کیا، مگر اب وہ اپنے بیٹے کے لیے درد بھری یادوں سے دامن چھڑانا چاہتا تھا۔ فوزیہ بیگم نے بھی پوتے کو گود میں اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ ان کو بھی بیٹے کی یاد ستائی، لیکن وہ سمرین کے سامنے اب رونا نہیں چاہتی تھیں۔ بڑی مشکلوں کے بعد تو ان کی زندگیوں میں نئے سرے سے رنگ شامل ہوئے تھے۔ عرفان احمد نے بھی پوتے کی شکل میں بیٹے کی موجودگی کا احساس اپنے اندر سمیٹا تھا۔ انہوں نے ہی پوتے کا نام صوبان رکھا تھا۔ صوبان کی آمد کے ساتھ ہی گھر کی فضاؤں سے ساسیت کے بادل چھٹ گئے تھے۔ اس کی کلکاریوں نے خوشیوں کی چہکار چار سو بکھیر دی تھی۔ سہیب نے کروٹ بدلی، سوچیں عروج پر تھیں۔ 1 سال مکمل ہو گیا تھا۔ جو اس نے سوچا حاصل کیا، اپنی عادت اور رویے میں بدلاؤ لایا۔ چھوٹا ہی صحیح مگر اپنا کاروبار کیا، صرف اور صرف سمرین کے لیے۔ ہاں، سمرین کے لیے، اپنی پہلی محبت کے لیے، اپنی پہلی خوشی محبت کے لیے، اپنی پہلی خاموش محبت کے لیے، جسے سمرین اور سفیان کی شادی کی خبر سنتے ہی اس نے سلانے کی کوشش کی تھی۔ مگر سفیان کی موت کے بعد وہ محبت اسی خاموشی مگر شدت کے ساتھ پروان چڑھی تھی۔ مگر تب نہ اس کے پاس نوکری تھی، نہ طبیعت میں ٹھہراؤ تھا، مگر سمرین کی چاہ نے اس کی راہ ہموار کرنے میں تعاون کیا۔ وہ اپنی غیر سنجیدگی طبیعت میں ٹھہراؤ لایا، سنجیدہ کا لبادہ اوڑھا۔ نوکری کے بجائے باپ اور بھائیوں سے صلاح مشورے کے بعد ان کی مدد سے اپنا کاروبار شروع کیا، جو ابتدا سے ہی کامیابی حاصل کرتا گیا۔ مگر اس کے علاوہ باقی سب اس کی سوچ سے بے خبر تھے، لیکن اب وہ سب کو باخبر کرنا چاہتا تھا۔ اس سے امید تھی کہ سب اس کے فیصلے کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس سوچ نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ رات پرسکون گزری تھی۔ اگلی صبح اس نے ناشتے کے بعد سب کی موجودگی میں اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اول تو سب حیران ہوئے تھے، مگر حسبِ توقع سے مثبت رد عمل دیکھنے کو ملا تھا۔ مجھے خوشی ہے، میرے بیٹے نے اپنی زندگی کا اہم فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ سمرین ہمیں بہت عزیز ہے، اسے دکھ میں دیکھنا ہم سب کے لیے بہت مشکل ہے۔ ہمارا دل بھی دکھتا ہے، عرفان بھائی بھی پریشان رہتے ہیں، لیکن اب سہیب نے ہم سب کو بے فکر کر دیا ہے۔ آسیہ بیگم خوشی اور طمانینت سے بولی، میں جلد ہی عرفان سے بات کروں گا۔ جبکہ ابو نے بھی حوصلہ افزائی کی تو وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں میں عائشہ، آسیہ بیگم اور ظہیر صاحب ان کے گھر گئے اور اپنا مدعا بیان کیا۔ عرفان احمد اس لمحے کوئی خاص تاثر واضح نہ کر سکے، البتہ ان کا دل عجب شش و پنج کا شکار ہو گیا تھا۔ سمرین کا دکھ تو ان سے بھی نہیں دیکھا جاتا تھا، وہ انہیں بیٹی کی طرح عزیز تھی، لیکن اس کی شادی کا فیصلہ وہ یوں ایک دم نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ان سے سوچنے کا وقت مانگا۔ وہ دونوں میاں بیوی چلے گئے، البتہ عائشہ وہیں کھڑی رہی۔ اس نے زہیب کی گارنٹی دی تھی۔ ابو زہیب بھائی بہت اچھے ہیں ہر لحاظ سے، اور سب سے بڑی بات وہ سمرین کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں، آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے۔ مگر بھائی اور سمرین کی شادی کی وجہ سے انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ عائشہ کی بات نے ان کو سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کیا، لیکن وہ اچانک سے سمرین کے سامنے رشتے کی بات نہیں کر سکے تھے۔ وہ جانتے تھے سمرین کسی طور پر راضی نہیں ہوگی، اسے راضی کرنے کے لیے وقت درکار تھا۔ یہ ان کے لیے بھی مشکل عمل تھا، مگر تھا ضروری۔ ساری عمر وہ سمرین کو یوں تنہا اور غمگین زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ صوبان ابھی چھوٹا تھا اور تمام باتوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا لازم تھا۔ 1-2 دن گزر گئے، اس دوران وہ ذہن میں الفاظ کے تانے بانے بنتے رہے اور مکمل تیاری کے بعد سمرین کے سامنے گئے۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اصل مدعے کی طرف آئے، نرمی سے اسے سمجھایا۔ سمرین نے تمام باتوں کو تحمل سے سنا، اور سننے کے بعد جو نتیجہ اخذ کیا
وہ فوراً سر جھکا ان کی گوش و گزار بھی کر دیا۔ یہ ہمدردی میں کیا گیا فیصلہ ہے، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے تایا ابو۔ نہیں بیٹا، یہ ہمدردی میں کیا گیا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا گیا ہے۔ صہیب ایک سمجھدار لڑکا ہے، آج کل کے دور میں ایسی سوچ رکھنے والے کہاں ملتے ہیں۔ اس کی نیت صاف ہے، وہ تمہارا ہاتھ تھامنا اور سبحان کو تحفظ دینا چاہتا ہے، اس میں بری بات کیا ہے؟ عرفان احمد نے پوچھا۔ تایا ابو، میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اب کہ وہ عاجزانہ لہجے میں بولی۔ کیوں بیٹا؟ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے سمرین، میں اور فوزی عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہماری سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ختم ہو جائیں کچھ پتہ نہیں۔ ہماری بات ہم نہیں چاہتے کہ تم اکیلے زندگی گزارو، کسی کی محتاج رہو۔ سبحان ابھی چھوٹا ہے، لیکن اسے بھی باپ کی کمی محسوس ہوگی، اس کے لیے بھی باپ کا سایہ بہت ضروری ہے۔ وہ اسے قائل کرنا چاہتے تھے، لیکن سمرین نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ سب لوگ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آپ کو اور تائی امی کو کچھ نہیں ہوگا تایا ابو، مجھے اور سبحان کو صرف آپ کی ضرورت ہے، اور آپ مجھے اپنی بہو سے، اپنے بیٹے کی محبت سے کیسے دوسری شادی کا کہہ سکتے ہیں؟ کیسے اپنے پوتے کو کسی اور کے گھر بھیجنے کا سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہم دونوں آپ پر بوجھ ہیں؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے روندی ہوئی آواز میں ان سے پوچھا، اور انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ نہیں، تم دونوں بوجھ نہیں ہو۔ تمہیں کیوں لگا ایسا کہ میں سوچ کے تحت تمہیں دوسری شادی کا کہہ رہا ہوں؟ لہجے میں قدرے ناراضی تھی۔ تایا ابو، سفیان کے بعد میں نے اپنے نصیب کے لکھے اور صبر کیا، اور اس صبر کا پھل مجھے سبحان ملا۔ سبحان کے بعد مجھے زندگی میں کوئی کمی نہیں رہی۔ میں اپنی قسمت کے لکھے پر خوش نہ سہی، لیکن مطمئن ضرور ہوں۔ اس نے کہا، سمرین بیٹا، زندگی میں خوشی کا ہونا بھی بہت لازم ہے۔ سفیان کا اچانک چلے جانا کسی صدمے سے کم نہیں، لیکن تم روتی نہیں ہو، لیکن تمہاری آنکھوں میں نمی رہتی ہے۔ شکوہ نہیں کرتی، لیکن تمہاری دعائیں طویل ہوتی ہیں۔ اگر قسمت کے لکھے پر یقین رکھتی ہو بیٹا تو میری بات مان لو۔ سبحان کے لیے، اس کی آئندہ زندگی کی خوشیوں کے لیے مان جاؤ پلیز بیٹا۔ میں اپنے آخری فرض سے سبکدوش ہو کر اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے سفیان کے سامنے کل شرمندہ نہیں ہونا۔ میں تمہاری جواب کا انتظار کروں گا۔ اپنے اور سبحان کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ عرفان احمد گلوگیر لہجے میں بولے۔ صہیب کا رشتہ معقول تھا، وہ سمرین کو اس کے حصے کی خوشیاں ایک بار پھر دینا چاہتا تھا۔ وہ جواباً چپ تھی۔ عرفان احمد وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد سمرین کتنی ہی دیر اسی حالت میں کھڑی رہی۔ دل و دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اپنا آپ تو اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ننھے سبحان کا عکس اس کی آنکھوں میں ٹھہر سا گیا تھا۔ سبحان کی خوشیاں، مسکراہٹیں، محفوظ مستقبل، باپ کا سایہ، باپ کے رشتے کا احساس، اسے سب کا سایہ چاہیے تھا۔ وہ تھک ہار کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ فیصلہ ہو گیا تھا، دل ہار گیا تھا، دماغ بازی لے گیا تھا، لیکن اپنا فیصلہ تایا ابو تک پہنچانے سے پہلے وہ بآواز روئی تھی، کھل کر روئی تھی۔ مجھے معاف کر دینا سفیان۔ اور اس لمحے سفیان کی یاد نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس کی یادوں سے معافی طلب کر رہی تھی۔ دل بوجھل ہو گیا تھا۔ سمرین کا فیصلہ عرفان احمد کو پرسکون کر گیا تھا۔ فوزیہ بیگم کی بھی یہی خواہش تھی۔ صہیب تک سمرین کا حتمی فیصلہ پہنچ گیا تھا۔ اس کی محبت منزل کے بے حد قریب تھی، اور پھر ایک شام سادگی سے نکاح کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ صہیب نے بہت مان اور وثوق سے سمرین کا ہاتھ تھاما تھا۔ صہیب کی پہلی محبت، خاموش محبت، اپنے خول سے نکل کر سامنے آ گئی تھی، جس نے ابتدا میں سمرین کو عزت، مان، پیار سب کچھ دیا، جس نے سمرین کے دل کو بھی دوسری شادی کے لیے کیے گئے فیصلے کو پذیرائی دینا چاہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ تمام خوشیوں کو سمیٹ کر محبتوں کی ادھوری کہانی کو مکمل کرتی، اپنی زندگی میں قیام پذیر غموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی، آزمائشوں سے نئے سرے سے سر اٹھا لیا تھا۔ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ مسکراہٹوں نے فل سٹاپ دیکھ لیا تھا۔ خوشیاں سہم کر کونے کھدرے میں چھپ گئی تھیں۔
زہیب کا ایک الگ ہی روپ محض چند مہینوں میں سامنے آیا تھا۔ اسے کاروبار میں سخت نقصان ہوا تھا جس کا ازالہ ممکن نہیں تھا۔ کاروبار ختم کرنے میں عافیت جانی اور گھر میں ڈیرا ڈال لیا، اور یہیں سے مسائل نے جنم لیا۔ اٹھتے بیٹھتے اسے ہر چیز سے چڑ ہونے لگی۔ سمرین کچھ نہ کہہ پاتی، پھر بھی زہیب کو اس کی چپ کھلتی۔ خواہ اس پر چیختا چلاتا۔ ایسے میں اگر صوبان رونے لگتا تو اس کی رگیں پھٹنے لگتی۔ چپ کرواؤ اسے، وہ غصے سے بولا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوتی بھاگ کر آتی اور صوبان کو منظر سے ہٹا دیتی۔ سب زہیب کے ایک دم بدلنے سے سخت پریشان تھے۔ غصہ زہیب کی فطرت میں ازل سے تھا، بس کچھ عرصے سے دبا ہوا تھا۔ اب اچانک وہی روپ سامنے آ گیا تھا۔ آسیہ بیگم نے بیٹے سے بات کرنا چاہی، اسے سمجھایا، مگر وہ اپنی پریشانی میں تھا۔ ظہیر صاحب معاملے کی نہج تک پہنچنا چاہ رہے تھے، مگر کوئی سرا ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ عائشہ کو الگ تعصب نے گھیر لیا تھا۔ سمرین کی چپ اسے رنجور کر گئی تھی۔ سمرین مجبور تھی، اس نے گویا چپ کا روزہ رکھ لیا۔ عائشہ کو اس کی مجبوری پر افسوس تھا۔ صوبان کے لیے بھی دل دکھتا، اسے اٹھا کر اپنے پاس لے جاتی۔ اکلوتے بھائی کی نشانی اس کا خون تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ زہیب نے دوبارہ کاروبار یا نوکری کے بارے میں سوچنا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا۔ ہر وقت گھر میں رہتا یا شام کے وقت دوستوں کے پاس چلا جاتا، وہاں پر بس باتیں ہوتی، اور باتیں بھی بنا مقصد اور غیر ضروری، جس کے بعد گھر آ کر کوئی نہ کوئی بحث لازمی کرتا۔ لیکن اسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ دن گزر رہے تھے اور وہ گزار رہا تھا۔ سمرین کی آنکھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ویران ہوتی جا رہی تھیں، مگر لبوں پر پڑے کفل ٹوٹنے کا نام نہ لیتے۔ اس گھر کی یاد آتی، دل میں ہزاروں شکوے اور تشنگی تھی، مگر یہ اندازہ نہ لگا پاتی کہ اسے گلہ کس سے ہے۔ دوسری شادی کے فیصلے پر خود سے تایا ابا کی باتوں پر یقین کر کے حامی بھرنے کا، یہ اپنی قسمت سے جو کبھی پینسلوں سے کورے کاغذوں پر محض آڑی ترچھی لکیریں لگانے میں مہو تھی۔ اسے اب رونا آتا تو بھی خود کو جبراً روک لیتی، آنسوؤں کو پینے کی ہر ممکن کوشش کرتی، کامیاب بھی ہو جاتی، لیکن صوبان کو دیکھ کر عجیب سی کسک اس کے دل میں انگڑائی لیتی، اسے خود سے بھیج کر کئی لمحے بتا دیتی۔ باقی سب بھی محض افسوس ہی کر سکتے تھے۔ عرفان احمد کو بھی زہیب کی سرد مہری کی خبر پہنچی تو فوراً عائشہ سے تصدیق کی۔ عائشہ نے تمام باتیں انہیں بتائیں۔ وہ سخت پریشان ہوئے۔ دکھ نے انہیں ایک بار پھر سے گھیر لیا تھا۔ سمرین کے سامنے کی ہمت نہ کر سکے، البتہ عائشہ کو خاص تاکید کی کہ سمرین اور صوبان کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ عائشہ نے انہیں یقین دلایا اور خود انہوں نے زہیب سے اس سلسلے میں بات کرنے کا فیصلہ بھی کیا، لیکن جب زہیب ان کے سامنے آیا تب اس کے طور طریقے دیکھ کر وہ محض افسوس ہی کر سکے تھے۔ زہیب میں جیسے سننے کا مادہ ہی نہیں تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ گئے تھے۔ چند دنوں بعد عمران کا بھی ٹرانسفر ہو گیا اور وہ عائشہ سمیت دوسرے شہر چلا گیا۔ عائشہ کے جانے کے بعد حالات دن بدن الجھتے چلے گئے تھے۔ ظہیر احمد پینشن پر گزارا کر رہے تھے۔ ان کے ذمے 2 بچوں کی پڑھائی کی ذمہ داری بھی تھی اور گھر کا خرچہ بھی۔ عمران کچھ نہ کچھ پیسے تو بھیجتا، مگر زہیب کی بے روزگاری نے مسائل میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ سمرین کے سامنے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے، اور نہ ہی زہیب ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ سمرین کو اپنی جگہ شرمندگی ہوتی۔ صوبان بڑا ہو رہا تھا، اس کی ضروریات بھی بڑھ رہی تھیں جن کو وہ پورا نہیں کر پا رہی تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کو ہر چیز کے لیے ترستا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مجبوراً اس نے اپنے اور صوبان کے لیے سلائی سیکھنا شروع کر دی تھی۔ اس دوران ظہیر صاحب اور آسیہ بیگم نے بھی زہیب کو اس ذمہ داری کا احساس دلانا ضروری سمجھا تھا، جسے اس نے نہایت وثوق سے نبھانے کا عزم ظاہر کیا اور جسے اب وہ سرے سے نظر انداز کر رہا تھا۔ انہیں سمرین کا جھکا سر پرانے کپڑوں کی سلائی کرنا بالکل پسند نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے زہیب کو گھر میں ہی الگ کیا۔ زہیب کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ نوکری کرنا اس کے لیے مشکل امر تھا اور اپنا کاروبار کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ الگ ہوتے ہی راشن پانی کی ذمہ داری بوجھ لگی۔
سمرین جو کماتی بنا جھجکے اس سے لے لیتا اور وہ دے دیتی، کیونکہ وہ اتنا کچھ سہنے کے بعد مزید بزمزگی نہیں چاہتی تھی۔ اسے لڑائی نہیں کرنا تھی، اسے گھر برباد نہیں کرنا تھا۔ شادی قائم رکھنا بھی ضروری تھا، لیکن محض اس کی کمائی سے گھر چلنا مشکل تھا۔ زہیب نے اپنے ہی طریقے سے اس کا حل نکالا تھا، اور یہ حل اسے ایک دوست نے پیش کیا تھا۔ پہلے گھر کے کاموں اور صبحان کے ساتھ سمرین کا آدھا وقت صرف ہوتا تھا، جس کا حل صبحان کو دادا دادی کے پاس بھیج کر وہ وقت بھی اس نے سلائی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سمرین کو اس کی بات بالکل پسند نہ آئی۔ اس نے انکار بھی کیا، مگر جواباً ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ زہیب کا ہاتھ بھی اٹھا اور زبان نے بھی زہر اگلا۔ منحوس، جب سے میری زندگی میں آئی ہو سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ سفیان کو تو موت کے حوالے کر دیا، اب مجھے تباہ کرنا چاہتی ہو۔ محبت تو کب کی زہیب کے اندر دم توڑ گئی تھی، اب محض غصہ تھا، اور اس غصے کو ہوا دینے والا اس کا دوست، جس نے سفیان سے متعلق نحوست کا ٹھپا بھی سمرین کی ذات پر لگا کر اس کے کاروبار کا بھی تمام نقصان اس کے ذمے لگا دیا تھا۔ بس یہ بات زہیب کے لیے کافی تھی۔ اس کے نزدیک وجہ بھی یہی تھی، سو الزام بھی اس کے سر لگایا، طنز و طعنے بھی اس کا مقدر بن گئے تھے۔ محبت مردہ ہو گئی اور لحاظ تمام۔ سمرین کے دل پر کاری وار ہوا تھا، لیکن وہ ضبط کر گئی۔ جانتی تھی اگر جو سب ٹوٹا تو رب ٹوٹ جائے گا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اسے طلاق نہیں چاہیے تھی۔ وہ اپنی زندگی کو مزید تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ مجبوراً اسے زہیب کی بات ماننا پڑی۔ عرفان احمد اور فوزیہ بیگم نے پوتے کی ذمہ داری بخوشی قبول کی تھی، البتہ دل میں کسک تھی کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ اس لمحے پر پچھتاوا ہوتا جب ان کے اصرار پر وہ شادی کے لیے رضامند ہوئی تھی۔ کاش وقت واپسی اسی لمحے تک لے جاتا تو وہ خود چلا چلا کر زہیب کے رشتے کو انکار کرتی، اپنی بیٹی اور پوتے کو اپنے گھر میں چھپا لیتے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ سمرین کے لیے ہر وقت دعائیں ان کے لبوں پر رہتیں، اس کی خوشیوں میں حائل رکاوٹیں انہیں تکلیف دیتی تھیں، مگر وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ مگر اب صبحان کو دن بھر اپنے پاس رکھ کر وہ سمرین کے دکھ کا تھوڑا بہت مداوا ضرور کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف زہیب کو اس سے مشکلات کا حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں سارا وقت گزار کر بھی وہ کوف میں مبتلا رہتا تھا۔ ہر وقت کی بحث و لڑائی ذہن کو تھکانے والی تھی۔ ماں باپ کی باتیں الگ اسے ناگوار گزرتی، اسی لیے ایک بار پھر اپنی پریشانیوں کے لیے وہ دوست کے پاس آ گیا تھا، جو اسے بار بار کچھ سمجھا رہا تھا، اور اس بار دوست نے سوچ بچار کے بعد اسے نیا مشورہ دیا تھا جو زہیب کے لیے پہلے سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا تھا۔ اس نے فوراً اس مشورے پر عمل کیا۔ صبحان کو دادا دادی کے پاس بھیجنے کے بجائے ان سے اس کا خرچہ لینا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے دینا بھی شروع کر دیا تھا۔ سمرین نے اس بار بھی چپ توڑنے کی کوشش کی، مگر جواباً طلاق کی دھمکی سننے کو ملی جو اسے پھر سے خاموش کر گئی تھی۔ زندگی بے رنگ ہو گئی تھی۔ 2 سال یوں ہی گزر گئے تھے۔ زہیب سمرین سے تو بدگمان تھا ہی، مگر اس نے کبھی صبحان کو بھی پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ نہ اسے باپ کی محبت تھی، نہ اپنے نزدیک اس کو کبھی آنے دیا تھا، نہ اس کے دل میں ان دونوں کے لیے محبت تھی، نہ کوئی خوبصورت احساس تھی، تو بس لالچ۔ عرفان احمد کے گھر کی لالچ جو صبحان کے ذریعے سے مل سکتا تھا۔ اس لالچ میں وہ شادی کو نبھا رہا تھا، نہ ہی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اس دن زہیب کے سر میں درد تھا، وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند کی جگہ جسم پر بے سکونی غالب تھی۔ سمرین کو محلے کی نسرین خالہ کے کپڑے سلائی کر کے دینے تھے، مگر زہیب کی وجہ سے اس نے مشین کو ہاتھ نہ لگایا تھا۔ لیکن شومے قسمت کی صبحان صحن میں بنی سیڑھیوں سے گر گیا تھا۔ گرتے ہی وہ رونا شروع ہو گیا، اس کے سر پر چوٹ آئی تھی۔ زہیب غصے سے وہاں آیا اور آتے ہی بنا سوچے سمجھے صبحان کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا، جس نے صبحان کو گلا پھاڑ کر رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر وہ تھپڑ سمرین کی چپ توڑ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج ایک تھپڑ صبحان کو پڑا ہے، آئندہ بے شمار پڑ سکتے ہیں۔ جب ہی ایک زخمی ماں کے روپ میں وہ بیٹے کے دفاع کے لیے غصے سے لال پیلے ہوتی، شوہر کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔
زہیب نے اس پر بھی ہاتھ اٹھایا، زبان کے وار بھی کیے۔ جواباً پہلی بار سمرین بھی بولی، بات سے بات نکلی۔ ابتدائی الجھے سروں کو بھی لڑائی میں گھسیٹا گیا۔ گھر کے باقی افراد بھی آن پہنچے تھے، مگر بات ان کی پہنچ سے کوسوں دور نکل گئی تھی۔ زہیب اپنی دھن میں چلا رہا تھا، جبکہ سمرین نے اگلا پچھلا حساب برابر کرنے کی جسارت کی تھی، جو بالآخر اسی پر بھاری ثابت ہوئی تھی۔ زہیب صفاق گرجدار آواز میں چلایا تھا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سب کے سب زہیب کے انتہائی قدم پر ساکت کھڑے رہ گئے تھے، جبکہ وہ خالی ہاتھ خالی آنکھیں سمیت وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ زہیب کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا۔ غصے میں کیے گئے فیصلے پر شدید غصہ بھی آیا، ندامت نے بھی اسے گھیرا، مگر یہ ندامت سمرین کے لیے نہیں بلکہ اس لالچ کے لیے تھی جو اس سے تعلق توڑتے ہی حسد بن گئی تھی۔ عرفان احمد کا مکان اس کی خواہش، خواب اور حسرت بن کر رہ گیا تھا۔ بے حس تو پہلے سے ہی تھا، لالچ نے بے شرم بھی بنا دیا تھا۔ وہ ماں باپ کی باتوں، لعنت ملامت کو نظر انداز کرتا۔ عرفان احمد کے پاس آیا، اپنی سنگین عمل کی وجہ غصہ بتائی۔ اس نے معافی بھی مانگی کہ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا اور اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اگر حلالہ کے ذریعے کوئی راہ نکل سکے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ عرفان احمد نے اس کی باتوں کو بہت ضبط سے سننے کے بعد ایک کرارا جواب اس کے گال پر رسید کیا تھا، بے شرم بے غیرت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ہم نے کتنے وثوق سے سمرین کا ہاتھ تھمایا تھا، مگر تم نے کیا کیا؟ اس کی زندگی برباد کر دی، اس کی خوشیوں کو نگل گئے، دیے تو صرف دکھ، آنسو اور طلاق کا داغ۔ میں اب تمہارا سایہ تک اس پر نہیں پڑنے دوں گا۔ ہم غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ تم اسے عزت و محبت سے رکھو گے، زبان کے سر پر دستے شفقت رکھو گے، باپ کی محبت دو گے۔ ارے کم از کم رشتوں کا ہی مان رکھ لیتے۔ تم نے جو چاہا جیسا چاہا سمرین نے کیا، تمہاری ہر بات سہی، مار کھائی مگر چپ رہی۔ اس کی چپ نے ہمیں بھی خاموش رہنے پر مجبور کیے رکھا، مگر اب تم نے ایک بار پھر اپنی زبان سے میری بچی کا نام لیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ میرا بس چلے تو ابھی کہ ابھی تمہیں جان سے مار دوں۔ نکل جاؤ یہاں سے، دوبارہ اپنی گھٹیا شکل مت دکھانا۔ عرفان احمد ہوا میں تھا۔ عرفان احمد نے دل میں جمع غبار باہر نکال دیا تھا۔ غصہ پھر بھی کم نہیں ہوا تھا، مگر ضبط کر گئے، جبکہ دو ٹوک جواب نے اس کے قدم واپسی کی راہ پر ڈال دیے تھے۔ سمرین کی واپسی نے سب کو غمگین کر دیا تھا۔ عرفان احمد، فوزیہ بیگم علم کی تصویر بن گئے تھے، مگر وہ اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ وہ افسردہ بھی ہیں یا نہیں۔ جانتی تھی تو بس اتنا کہ درد باقی ہے۔ ہاں درد باقی ہے، ہاں درد ہی تو باقی تھا۔ اس کے اندر تمام سختیاں، طنز، تانے، دکھ درد برداشت کرنے کے بعد ملی بھی تو کیا طلاق، جس کے خوف سے وہ بے زبان بنی رہی، جس کے ڈر سے اس نے زہیب کی ہر بات مانی، دل پر جبر کیا، خوشیوں کی امید نہ کی، بیٹے کو شوہر کی لالچ کے لیے استعمال تک کرنے پر راضی ہوئی، اور جب اس بیٹے کا دفاع کرنا چاہا تو کتنی آسانی سے اس کے ماتھے پر طلاق کا لیبل سجا دیا تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں روئی تھی، نہ اسے اپنی قسمت سے کوئی گلا تھا، بس کرب کا ایک سمندر سفیان کی یادوں کو سمیٹنے اس کے دل کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ عرفان احمد اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ ان سے بھی کچھ نہیں بولی تھی، بولتی بھی تو کیا، انہوں نے تو اس کی بہتری کے لیے اچھا فیصلہ کیا تھا، اس کے حق میں برا تو بعد میں ہوا، یہی سب اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ قسمت کا لکھا اس نے کٹھور بن کر قبول کر لیا تھا، مگر اس وقت سفیان احمد کی یاد نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ سفیان کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھیں۔ وہ کافی دیر تک اس کی باتوں کو سنتی رہی، اسے یاد کرتی رہتی تھی، کاش سفیان تم مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جاتے، اپنی سانسوں کو محبت کا پابند رکھتے، کاش سفیان۔ وہ دل ہی دل میں سفیان سے مخاطب ہوئی، لیکن روئی نہیں، اسے اب رونا نہیں تھا۔ روتی بھی کیوں؟ اب درد سمیٹ کر اسے اپنے بیٹے کے لیے جینا تھا۔ اب صرف قسمت کے لکھے پر صبر ہی نہیں کرنا تھا،
بلکہ جدوجہد اور کوشش کے ساتھ زبان کے لیے عمر بھر اس کے ساتھ کھڑے رہنا تھا۔ اس کی ماں اور باپ دونوں بننا تھا۔